کوئی ہے اللہ جیسا، کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ، کوئی ہے اس جیسا بادشاہ، کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلوں میں خود مختار، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اس کا قانون ہے جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں۔ جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ حکومتیں کٹ پتلی ہیں، حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے۔ نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا۔ اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا، یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات زمین آسمان بحر و بر سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، واپڈا والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک
مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے۔ اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے۔ جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا سٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، اور اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے۔ وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہے، نفس و شیطان کے غلام ہیں، میں بھی، آپ بھی غلام، وہ بھی غلام۔ ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی، بلتی، بلتستانی، گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے. یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف. جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے. یا سلام. یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب. یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے. یا ایھا النبی، کیا احترام ہے. یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے. تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات. ایک نام. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے. لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل. کیا کیا نام لیے جا رہی ہے. یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے. پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد. وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے. کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا. کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے. تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی، تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی. تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں. پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمۃ للعالمین اور رؤوف الرحیم. کمال اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے. کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے. اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم. فرق رکھا خالق اور مخلوق کا. اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. آتے خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں. اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین. یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا. صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں،
موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے، آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح ہیں، روح اللہ ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، اور جو تمہارا ساتھی ہے، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ پتہ کون ہے؟ فَحَبِيبُ اللَّهِ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی، کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے، خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شہدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے، جو مجھے پالیں گے تو انہیں وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا۔ 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50, 60, 70 سال کی نماز، روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، خرجت، ظہرت، برزت،
طلعت سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے. اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے. شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے. جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے. جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے. جہاں بس واجبی رسم راہ رسم ہے وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے. جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا. خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں، اب تو بھئی ہمیں جانا پڑے گا چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے. تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں. یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ، اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو. تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے، تمہاری لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں. اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے. اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں. یہ پھرنا زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے. یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو. خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا. تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے. اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے اب میں ٹھیک ہوگا، اب میری اصلاح ہو گئی ہے، اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی. اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھئی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا، تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں میں اوروں کو ٹھیک کروں گا. اور اصلاح کا عجب معیار ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے. لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں. وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو وہ تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا. میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا دعوت دوں، میں تو خود ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے. گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا. کیوں؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے. پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا پھر جا کے پانی میں تیرے گا. تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے. مارو ہاتھ پاؤں، کبھی الٹے کبھی سیدھے، کوئی غوطہ لگے گا، کوئی اندر پانی آئے گا پھر تیرنے لگ جاؤ گے. پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا. تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا؟ لکڑی کی، پلاسٹک کی، کہ گھر میں بیٹھا سارا سٹیئرنگ پھیری کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھا. لو جی اما ہن میں ڈرائیور بن گیا، ہن مینوں گڈی دی چابی دے میں گڈی چلاونی. گھر بیٹھا رہو. اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے. وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا. یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے. خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے. وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا. خوب اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا.
اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے، یہ تو دعوی باطل ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر میں نوں آکھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر۔ مسلمانوں نے حماس کا سب سے پہلے میلاد شروع کیا اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی قبا کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے خبر دی، پانی کیوں بے پھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں۔ بعد الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے، غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں، نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے وہاں 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن، ناشتہ فجر کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کیمپ قائم کیا ہے، میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہوا میلاد۔ یہ کیا میلاد ہے؟ میرے نبی نے کہا، سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیعدو والا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیعدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی، عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں،
اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے، اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں۔ اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، تین ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت، 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا۔ میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دو، وعلیکم السلام۔ میں مسلمان نہیں، ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک۔ تے جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے،
عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل، چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولہا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہوئے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلہ نے، انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے، یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحن حمراء، موسم پاگل ہو جائیں گے۔ ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو نا۔ وزلزلتن، اور زلزلے آئیں گے، وخسفن، اور زمین تمہیں نگل جائے گی، ومسخن، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی، وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے، کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُ فَتَتَابَ، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔ یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے تو اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا، قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یا گلا، ایک چور کا ہارٹ کاتا تھا
اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا. آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا, بوڑھوں کو پانی لے گیا, جوانوں کو پانی لے گیا, گھروں کو پانی لے گیا, بستیوں کو میدان بنا دیا. یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, تو مہربانی کر. میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں. اس اللہ کے سوا کوئی, کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے. توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہاتھ اٹھاؤ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ. اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئے, پٹ گئے, مٹ گئی. غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا, اور تیرے پانی نے, تیری ہوا نے, تیرے پہاڑوں نے, تیرے پتھروں نے, تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا. یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے. آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے, گھروں کو بہتا دیکھ رہے, لاشیں تیر رہی. یا اللہ, یا اللہ کس کے پاس جائیں, کدھر جائیں؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی میں. صحابہ پہ دکھ آتا تھا, وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے. تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا, بادل چھٹ جاتے تھے, ہر مصیبت ٹل جاتی تھی. آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے. یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں, تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے. ہم سب کو غرق کر دے, ہم حقدار ہیں. ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے, ہم حقدار ہیں. ہم سب کو تو درندوں کے حوالے کر دے, ہماری بوٹیاں نوچ لے, ہم حقدار ہیں. تو آگ میں پھینک دے, ہم حقدار ہیں. تو ہواؤں سے اڑا دے, ہم حقدار ہیں. پر ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ, ہم کمزور مسلمان ہیں. دیکھنا میرے اللہ, 1445 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان. انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دیکھی نہیں تھی, ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنایا. ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے. میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں؟ میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں؟ میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں؟ میں کیسے ان سے توبہ کروں؟ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے, بد کرداروں کا ڈیرا ہے. تو نے بد کرداروں کو طاقتور بنا دیا, تو نے فرعونوں کو طاقت دی, اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے. تو آنا یا اللہ. تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا, صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا. تو نے لشکروں سمیت برباد کر دیا تھا. تو نے قارون کو دھنسا دیا تھا. تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا. یا اللہ ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے کھایا؟ ان کے سینوں سے دل نکل گئے, ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں. یا اللہ ان شکل کے انسان ہیں, یہ اندر سے بھیڑیے ہیں. یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا. یا اللہ فریاد کرے تو کس سے کرے, کس کو سنے؟ یا اللہ تو آ جاتا. بچہ تڑپتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے نا, کہ ماں کی گود میں اسے پناہ ملتی ہے. وہ تھپڑ بھی مارتی ہے تو پھر بھی اس کی گود میں گرتا ہے. تو ہمیں دھکا بھی دے تو ہم نے تیری سامنے کر رہا ہے. نظریں پھیر تو سکتا نہیں, ہم ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں. یا اللہ لیکن تیرے ہی پاس آئیں گے نا. چاروں طرف سے پیٹ رہے. دیکھ غزہ میں تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہودیوں نے کیا کنسیڈر کیا, کس طرح گوشت
उनके बोटी बनकर हवाओं में अभी तक उड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह मछलियों की तरह लोग बह गए, जाएंगे समंदर में, समंदर की मछलियों की ग़िज़ा बनेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम तौबा करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू आज मुझे जोली वेली है यार, इसे शय कोई नहीं। खोटे सिक्के अंदर मौला एक तेरा दरबार है जिसे खोटा सिक्का भी चल जाए, बाकी तो हर कोई खरा मुद्दा। हमारे खोटे अमल कबूल फरमा ले, हमारी झूठी नमाजें कबूल फरमा ले। किसी का रोना पसंद आया हो तो दिन फेर दे या अल्लाह। बहुत सारा मजमा रो रहा है, बहुत सारे घुटनों में सर दे के रो रहे हैं। कोई आंसू तो पसंद कर, किसी की हाय तो पसंद कर, किसी की पुख फरियाद तो पसंद कर। बेबस हो गए हैं मौला, लाचार हो गए हैं मेरे मौला, बेबस हैं, लाचार में। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। आजा अपने हबीब की उम्मत पर, आजा हमें जालिमों से छुड़ा ले, हमें भेड़िया नुमा इंसानों से छुड़ा ले, हमें दरिंदा नुमा इंसानों से बचा, हमें अपनी हवाओं के अजाब से बचा ले, हमें पत्थरों पानियों के अजाब से बचा ले। या अल्लाह, सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा। गांव के गांव मिट्टी में दब गए। या अल्लाह, माफी दे दे इन हवाओं को, हुक्म दे नरम चलने का, इन पानियों को हुक्म दे नरम चलने का, इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है। मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी। या अल्लाह, मैं देख कर आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। या अल्लाह, हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे।